ذرا شور و گل جو ہے یہ بھی معاملہ کم رکھیے گا، کیونکہ تھوڑے سے وقت میں جو ہے آپ حضرات کو سماعت تو نہیں فرمانا ہے لیکن سمجھنا بہت ہے، کیونکہ ہم دلائل لے کے نہیں گھومتے بلکہ ہم خود دلیل بن کر گھومتے ہیں۔ دلائل لے کر گھومنا یہ ہمارے پرتوں نے ہم کو نہیں بتایا، بلکہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ اور بزرگوں کا پیغام یہی ہے کہ دلیلوں لے کر نہیں بلکہ دلیل بن کر گھومنا ہے۔ اور یہ آج جس کا ہم جشن منا رہے ہیں سیدنا سرکار حضرت امام حسین، یہ کون؟ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ وہ ہے، یہ وہ پاکیزہ شخصیت ہے، یہ وہ عظیم المرتب شخصیت ہے کہ جن کے در پر سلامی دینے کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم اور آپ یاد تازہ کرنے کے لیے یہ بیٹھے ہیں کہ جنت سے جناب جبرائیل علیہ السلام جن کے لیے کپڑوں کے جوڑے لایا کرتے تھے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کا ہم آج جشن منا رہے ہیں کہ جب یہ آرام فرماتے اور ان کے امی فاطمۃ الزہرا ان کو جھولے میں ڈال کر یاد الہی میں مشغول ہو جاتی تو یہ جاگ نہ جائے تو فرشتے ان کا جھولا جھلایا کرتے تھے۔ اب اس کے اوپر دلیل کون سی ہونا؟ اور یہ بھی ہے کہ سنو، جو قرآن اور حدیث کی بات ہم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، اگرچہ قرآن پاک اللہ کا کلام آسمانی کتاب ہے، لیکن یہ جو نازل ہوا ہے یہ انہی کے گھر میں نازل ہوا ہے جن کی ہم یاد منا رہے ہیں۔ جو حدیث کی بات کرتے ہیں، جو دین کی بات کرتے ہیں، یہ وہی دین ہے کہ جو دین حضرت امام حسین کے دروازے سے ہم کو ملا ہے۔ ارے جو دین جن کے در سے مل رہا ہے، جو کلام اللہ کا مقدس قرآن جن کے در سے مل رہا ہے، اس کی یاد منانے کے واسطے دلائل کی ضرورت، دلیلوں کی ضرورت، اس کے اوپر بھی اگر دلیل کی ضرورت ہے تو لکھو۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ خلیفہ سوم ہے اور ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے، عرض کرتے ہیں وعن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صنع صنیعۃ من عبد المطلب فی الدنیا فکأنہ کفاءتہ اذا لقینی۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور پورا قرآن اگر آپ پڑھیں گے الحمد سے لے کر سورہ ناس کے سین تک کے نبی نے، اور قرآن پاک میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبی نے فرمایا کہ لوگوں، اے میرے امتیوں، میری وجہ سے تم کو اسلام ملا، میری وجہ سے تم کو دین ملا، میری وجہ سے تم کو خدا کی معرفت ملی، میری وجہ سے تم نے کلمہ پڑھا، تم میرا احسان مانو۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا، نبی نے فرمایا کہ تم میری وجہ سے مسلمان ہوئے، میری وجہ سے تم کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، میری وجہ سے تم دین اسلام کے قریب آؤ، تو اے میرے غلاموں تم میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ نبی فرما رہے ہیں ان سے محبت کرو۔ 14ویں صدی کا انسان دلائل طلب کر رہا ہے کہ کہاں ہے لکھا ہوا؟ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من صنع صنیۃ من
इला अहदिन बिन अब्दुल मुत्तलिब फी दुनिया, कि हुजूर ने फरमाया कि मेरे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की औलादों में से, ए मेरे गुलामों, अगर तुम में से किसी ने इनकी औलाद पर एहसान कर दिया, इनके साथ अगर तुमने कोई नेकी की, नबी फरमाते हैं मकाफतहु इज़ा फी दुनिया इज़ा लकीनी, कि जब भी तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो, जन्नत में जाने से पहले पहले तो मैं तुम्हारा ये एहसान का बदला चुका दूंगा। कौन कह रहा है? आपके शरीके और हमारे शरीके नहीं। कौन कह रहा है? कोई मौलवी और मुफ्ती नहीं। कौन कह रहा है? कोई आम इंसान नहीं, बल्कि ये वो कह रहा है जो नबियों का इमाम है, जो नबियों का इमाम, रसूलों का इमाम, कि तुमने मेरी औलाद में से अगर किसी के साथ कोई नेकी कर ली तो मैदान महशर में जब भी आएंगे तो ये मोहम्मद अरबी तुम्हारे उस नेकी का बदला अता फरमा देगा। ये तो वो है कि हम ये लंगर लुटाकर कोई एहसान नहीं कर रहे, खाना खिलाकर कोई एहसान नहीं कर रहे उन पर, बल्कि अगर ये हमारा लंगर लुटाना अगर उनके दरबार में मकबूल हो गया तो यही हमारे लिए दुनिया में भी नजात का सबब बन जाएगा और आखिरत में भी हमारे लिए नजात का सबब बन जाएगा। क्योंकि लंगर हम क्या खिला सकते, क्या दे सकते? तारीख शाहिद है कि ये वो घराना है, ये जमाना तो जमाना, दुनिया वाले तो दुनिया वाले। ये जो सुबह की सफेदी है, सुबह की सफेदी उस वक्त तक के नमूदार नहीं होती थी जब तक कि ये सुबह की सफेदी अपना दामन इनके दर पर ना पसार दे। ये वो लोग हैं कि हम अगर इनके वास्ते अगर लंगर लुटा दे, इनके नाम से अगर खाना खिला दे तो लोग पूछते हैं क्या लिखा हुआ, शरीयत की धज्जियां उड़ती इनको नजर आती है। मैं कहता हूँ कि जितनी शरीयत की हिफाजत अल्हम्दुलिल्लाह हमने की है किसी ने नहीं की, जितनी हमने की है उतनी किसी ने नहीं की। जितनी मजहब इस्लाम में खुराफात को हमने खत्म किया है इतना खुराफात किसी ने खत्म नहीं किया। जो हलाल और हराम के बारे में हम बोलते हैं कोई मुफ्ती आकर नहीं बोल सकता, कोई मौलवी आकर नहीं बोल सकता, कोई मौलाना आकर नहीं बोल सकता। ये दुनिया उनके नाम पर लंगर लुटाती है तो लोगों को दिखता कि शरीयत की धज्जियां उड़, इसके बारे में शरीयत की धज्जियां उड़ रही है, और कोई काम हो रहा उसके बारे में शरीयत की धज्जियां उड़ते हुए तुमको नजर नहीं आ रही, इस्लाम का नामो निशान मिटता हुआ तुमको वहां नजर नहीं आ रहा है। आइए कि ये रात की तारीकी उस वक्त तक के कायनात के ऊपर नहीं छाती जब तक कि ये अपनी तारीकी की भीख मांगने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में ना चलाते। सफेदी उस वक्त तक के नमूदार नहीं होती जब तक कि ये सुबह की सफेदी भीख मांगने के वास्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में नहीं चले जाए। जमाना रात की तारीकी भीख मांग रही है, सुबह की सफेदी भीख मांग रही है। कायनात जमाना तो हमेशा उनके दर पर पलता रहा और आज भी तारीख शाहिद है। मैं मुख्तसर से अल्फाज ले रहा हूँ ताकि आगे वक्त ना आ जाए। एक बात बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की तरफ चल रहा हूँ। देखिए हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब लंगर की बात है तो इंशाअल्लाह कभी और वक्त होगा तो सुनेंगे आप। और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई बिहार बंगाल हाईलैंड वगैरह से नहीं आया हूँ। जब भी अगर तुमको जरूरत पड़ी दलाइल की, वैसे तो मैंने पहले बोल दिया कि हम दलाइल लेके नहीं घूमते, दलील बनकर घूमते हैं। और कोई यहाँ से वहां से नहीं आया, मंगरुल पीर रशीद नगर ही में अल्हम्दुलिल्लाह ये खादिम रहता है, नहीं आ जाइएगा। कुरान और हदीस से इंशाअल्लाह हवाला मिलेगा, कोई दूसरी किताबों से नहीं। अब रह गई बात ईसाले सवाब लंगर, तो ये हम एहसान नहीं करते इन लोगों पर
بلکہ ہمارے اوپر انہوں نے جو احسانات کیے ہیں، ہمارے اوپر جو انہوں نے نوازشات کیے ہیں، ہمارے اوپر جو انہوں نے اپنے فیضان لٹائے ہیں، کیا فیضان لٹائے، کیا انہوں نے نوازشات کی؟ تو جناب، پیسے کے بل بنیاد پر کوئی بھی آدمی کام کر لیتا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ 3 دن دکان بند رکھو، میرے ساتھ رہو، میں تم کو خرچہ دے دوں گا، تو آپ بولیں گے جب مولانا دے دے تو کوئی بات نہیں۔ میں بولوں 6 مہینے بند کر دو دکان، پیسے میں دوں گا یا مزدوری میں دوں گا، آپ کہیں کوئی بات نہیں۔ جب مولانا پیسے دے رکھے ہیں، مزدوری دے رکھے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کو وہ مزدوری مل جا رہی تو میں بھی آپ پر احسان نہیں کر رہا اور آپ نے بھی مجھ پر احسان نہیں کیے، کیونکہ آپ نے اپنی دکان کو بند رکھ کر جو بھی میرے کام وغیرہ میں آپ نے کندھے سے کندھا لگایا ہے اس کی میں یہ مزدوری دے رہا ہوں۔ لیکن یہ ہمارے لنگر لٹانا، ان کے نام پر سبیل لٹانا، سنو، دینا نہیں دینا یہ آپ کی اپنی بات ہے، لیکن یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ احسان فراموش کون ہے اور غدار کون ہے۔ ہمارے یہ لنگر ہمارے احسان نہیں ہے ان پر کہ ہم لٹا رکھے ہیں تو ہم احسان کر رہے، نہیں، بلکہ ہم اس وجہ سے یہ لنگر لٹا کر غریبوں کے پیٹ بھر رکھے ہیں کہ روح کو تازگی ملی کہ سرکار تم نے ہم پر وہ احسان کیے ہیں کہ جب دین ختم ہو رہا تھا، جب شریعت مصطفیٰ ختم ہو رہی تھی تو دنیا کا کوئی لال نہیں تھا جو مصطفیٰ کی شریعت کو بچائے۔ اگر کوئی لال تھا تو وہ فاطمہ کا لال تھا۔ ارے تم تو کورمے کی اس پر یہ بول رہے کہ ہم دین پھیلا رکھے ہیں، آؤ تم لٹاؤ یا مت لٹاؤ۔ وہ حسین ایسا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے ہم تو آج لنگر لٹا رہے ہیں اور تم آج روک رہے ہو۔ نبی نے فرمائے تھے مدینے میں کہ جب میرا حسین چھوٹا تھا، مدینے میں فرمائے تھے حسین کو دیکھ کر اللہم آتینی الحسین صبرا و اجرا، کہ مولا میرے حسین کو صبر بھی عطا فرما اور میرے حسین کو اجر بھی عطا فرما۔ فرمائے تھے نبی نے کہ جب پیشن گوئی جو ہے یہ فارسی لفظ ہے، یعنی پہلے کہہ دینا، اور علم غیب جو ہے یہ عربی لفظ ہے، اس کا بھی معنی وہی ہے کہ پہلے کہہ دینا۔ تو نبی نے 61 سال پہلے کم و بیش کہہ دیا تھا مدینے میں کہ مولا میرے حسین کو صبر بھی عطا فرما، میرے حسین کو اجر بھی عطا فرما، صبر ایسا عطا فرما کہ جب آل و اولاد اس کے کٹیں گے تو مولا اس کو صبر عطا فرما دینا، اور جب اس کے غلام اس کے نام پر شربت پلائے، جب اس کے غلام اس کے نام پر کھانا کھلائے تو مولا میرے حسین کو صبر بھی عطا اجر بھی عطا فرما دینا۔ آج تم لٹا رہے ہیں، آج تم لٹا رہے ہیں شربت، یہ نبی نے آج سے 1450 سال پہلے مدینے میں یہ بشارت عطا فرما دی تھی کہ میرے مولا میرے حسین کو صبر بھی عطا فرما، میرے مولا میرے حسین کو اجر بھی عطا فرما۔ تو ہم کو کوئی لفافے تھوڑی ملتے ہیں کہ چلو آگے ادھر سے لفافے، چلو اگر ہم سے دلیل بول رکھے ہیں، میں پوچھتا ہوں جناب تم 7 دن جا رکھے ہیں، کہاں یہ قرآن میں لکھا ہوا؟ 25 دن جا رہے ہیں، کہا ہے قرآن میں لکھا ہوا؟ 3 مہینے جا رکھے ہیں، کون سا صحابی گیا، کون سا نبی گیا، کون سا رسول گیا؟ قرآن کی کون سی آیت ہے، حدیث پاک کون سی ہے؟ 1 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، قیامت تک تم کو چیلنج ہے، بتا دو لا کر وہ حدیث کہ صحابہ اتنے دن گئے تھے، نبی اتنے دن گئے تھے۔ اگر تم لنگر کے متعلق اگر سوال کر رہے ہو تو یہ میرا سوال میں یہاں رکھ کر جا رہا ہوں کہ جب تم یہ حدیث یا یہ آیت پیش کر دیں گے، واللہ العظیم میں لنگر کی بھی دلیل پیش کر دوں گا قرآن پاک کی آیت سے اور حدیث پاک کی دلیل سے، لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ قیامت آ جائیں گی،
تم کیا، ارے تمہارے پرکے بھی یہ دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ یہ رانگولی بیچنے والے آ کر شریعت کی دھجیاں اڑی۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ شریعت کی حفاظت جتنی ہم نے کی ہے کسی نے نہیں کی جناب۔ کیا عطر بیچنے والے، رانگولیاں بیچنے والے کہہ رہے ہیں شریعت کی دھجیاں؟ ارے وہ تو تم تو قسمت سے لگ گئے، بولی بول رہے تھے کر کے لگ گئے۔ شریعت اسلام کی دھجیاں الحمدللہ کل بھی نہیں اڑی تھی، آج بھی نہیں اڑی اور صبح قیامت تک نہیں اڑیں گی، کیونکہ اس کے رگوں میں جو خون ہے لکھنؤ کا نہیں ہے جناب، یو پی کا نہیں ہے، ایم پی کا نہیں ہے، اس اسلام کے رگوں میں جو خون ہے محمد رسول اللہ کے شہزادوں کا خون ہے، اطہار کا خون ہے، آل نبی کا خون ہے۔ قیامت تک کیسی دھجیاں اڑیں گی؟ کیونکہ شریعت کی حفاظت تو کربلا کے میدان میں میرے حسین نے کر دیا تھا۔ ایسا کیا ہے کہ ہر آنے والا بچہ ہو، قوم ہو، برادری ہو، اس کا یہی نعرہ رہے گا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات۔ لوگ بڑے اس سے بولتے ہم نے سلام پڑھ لیے، بولتے سب سے زیادہ سلام ہم پڑھتے ہیں، درود پڑھ دیے تو سب سے زیادہ تو ہم درود پڑھتے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، گفتگو طویل نہ ہو، ایک بات بتا کر بس ایسا سمجھو کہ ختم کر رہا ہوں۔ پاردی کو دیکھے آپ نے؟ کبھی پاردی جب جال بچھائیں گا نا، استاد کہتے ہیں وہ جال کے اندر کبھی بھی جب جال بچھا دیں گا وہ تو وہ پلاسٹک کے اور ڈپلیکیٹ چاول نہیں ڈالیں گا، اس کو اوریجنلی چاول ڈالنا پڑے گا۔ اور جب وہ آواز نکالیں گے تو معلوم ہے کہ کوّو کو پکڑنا ہے تو کوّو کی آواز نکالو، کبوتر کو پکڑنا ہے تو کبوتر کی آواز نکالو، مٹھو کو پکڑنا ہے تو مٹھو کی آواز نکالو۔ اب ان کو معلوم ہے کہ صلاۃ و سلام والے ہیں، ان کے سامنے صلاۃ و سلام ہی کی آواز نکالنا پڑے گا۔ جو درود والے ہیں ان کے سامنے درود و سلام کی آواز نکالنا پڑے گا، کیونکہ درود و سلام کی آواز اگر دوسری نکالیں ان کو معلوم ہے کہ نہیں اپنا میں نہیں دکھا، دو ہاتھ دور بھاگ جائیں گے۔ تو پیارے، یہ جو جماعت ہے الحمدللہ ہم تو اہل سنت ہے، بدعتی نہیں ہے۔ اگر تمہارے اس محلے میں کوئی 70 80 90 سال کے رہیں گے ان سے پوچھنا کہ ہم بدعتی ہے کیا، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت جو ہے یہ صحابہ کی جماعت ہے، بے شک حق ہے، تابعین کی جماعت ہے، اور حق یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت اہل سنت ہے، اور یہی بزرگوں کی جماعت ہے۔ کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک کی، اور آج سے لے کر صبح قیامت تک اب صحابی تو پیدا نہیں ہوگا، تابعین بھی پیدا نہیں ہوگا، تبع تابعین بھی پیدا نہیں ہوگا، لیکن ہاں یہ میری جماعت کی شان ہے، یہ میری جماعت کی شان ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اگرچہ تم نماز پڑھو اور اتراؤ، لیکن ہماری جماعت وہ جماعت ہے کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جماعت کے اندر اولیاء اللہ کو پیدا فرمائیں گے۔ شریعت کی دھجیاں کون اڑا رہا بتاؤ؟ ارے اتنے سال ہو گئے، کوئی بینک بیلنس ہے کیا نہیں ہے؟ عبد القادر جیلانی وہ بھی تو ہماری جماعت میں ہے،
गरीब नवाज वो भी तो हमारी जमात में है, निजामुद्दीन औलिया वो भी तो हमारी जमात में है, सरकार ताजुल औलिया वो भी तो हमारी जमात में है, कम्बल पोश वो भी तो हमारी जमात में है, सोना पीर सरकार वो भी तो हमारी जमात में है, हाजी अब्दुल रहमान ये भी तो हमारी जमात में है। और हक ये है कि अगर ममनून पीर के सरजमीन पर आए तो हम सनद पेश कर सकते हैं कि दादा हयात कलंदर की हमारी जमात में है। तुम्हारे इसमें क्या है? तुम तो अदर है, कल भी अदर थे और आज भी अदर है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर तो ये रसूल गिरामी, साहबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन के ये नमूने, ये हीरे हमारे अंदर है कि एक तरफ गौस है तो दूसरी तरफ ख्वाजा अजमेर है। हज़रात गिरामी की जमात अहले सुन्नत हक है। कोई भी हमको नमाजों से इनकार नहीं है, हमको रोजों से इनकार नहीं है, और ये तो असल है, इस्लाम की फराइजों में से है। पढ़ना है मुसलमान को, मस्जिदों को आबाद कीजिए, अपने बुजुर्गों का एहसान, साथ साथ में अगर वालिदैन हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि वालिदैन की खिदमत करो। हमारे तकरीरों में ये भी बोलते हैं कि 50 किलो का लंगर मत बनाओ, अगर तुम्हारे माँ बाप भूखे हैं तुम पहले माँ बाप को खिलाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुमको लंगर से ज्यादा सवाब अता फरमाए। वो लोग हैं जनाब कि माँ बाप को छोड़कर भाग नहीं जाते, कि वो भीख मांग रहे हैं, ये चले हजरत दीन जिंदा करना है। दीन क्या जिंदा कर रहे, ये आ रही जैसे फैल की। तो हजरात गिरामी बस इसी पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ, वक्त भी उधर बहुत कम है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको दीन इस्लाम पर इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए। और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का जो ये लंगर पाक रखा गया है, खुदावंद कुद्दूस जिसने भी इसके अंदर हिस्सा लिया है मौला अपने हबीब के सदके में कबूल फरमाए और इसको दुनियावी असबाब और नजाते उखरवी का सबब बनाए। आमीन व मा अलिमना इल्लल बलाग।